اسی طریقے سے اپنے مال میں زکوٰۃ دینا، یہ بھی وہ فرض ذکر ہے اللہ کا جو آپ نے کرنا ہے، اللہ کی یاد۔ مال خرچ کریں گے تو جس کے لیے خرچ کر رہے ہیں اس کی یاد میں کر رہے ہیں، اور یہ پتہ ہے کہ اس نے پوچھنا ہے کہ نہ اگر زکوٰۃ دی تو تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا۔ تو سورہ توبہ میں آیا کہ ان کا مال جو یہ جوڑتے ہیں کنز بنا کے اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے تو قیامت کے دن ان کی پیٹھوں پہ، ان کے پہلوؤں کے اوپر، ان کے ماتھوں کے اوپر یہی سونا اور چاندی گرم کر کے داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جو تم نے دنیا میں جوڑا تھا۔ اور بخاری مسلم میں تو آیا کہ سانپ کی شکل میں مسلط کر دیا جائے گا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو یہ ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے۔ اسی طریقے سے حج، وہ بھی فرض ذکر ہے۔ رمضان کے روزے، وہ بھی فرض ذکر ہے، اللہ کی یاد دہانی۔ لیکن نماز ایسی چیز ہے جو روزانہ 5 وقت رکھتی ہے، یعنی کوئی کتنا بھی گیا گزرا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، کم از کم 5 وقت اللہ کے سامنے جھکے، چاہے وہ دل سے جھکتا ہے، چاہے وہ خشوع وضو سے جھکتا ہے، اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا۔ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ استقامت دے گا۔ ترجمہ یاد کریں، خشوع وضو کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ آسانیاں پیدا کر دے گا آپ کے لیے۔ یہ وہ ذکر ہے جو فرض ذکر ہے۔ دوسرا ذکر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے لیے یوز کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس الذکر یاد دہانی یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد دلانے والی چیز ہے، یعنی جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلا دے، اسی لیے اسے کہا گیا الذکر۔ اب قرآن کی اہمیت میں بولا جائے، وہ تو پچھلے دنوں جو سویڈن میں گستاخی ہوئی اس پہ میں نے تفصیل سے صرف قرآن کے اوپر ہی سارا کچھ ڈسکشن کی ہے۔ پھر ہماری یہ جو نئی والی قرآن کلاسز ہیں، اس کے پہلے 6 لیکچرز جو ہے وہ قرآن سے ہی ریلیٹڈ ہے، 40 علمی پوائنٹ میں نے ڈسکس کیے تھے، جسے شوق ہے وہ دیکھ لیں۔ تیسرا جو ذکر ہے جی، وہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ خواہ کھڑے ہوئے ہوں، خواہ بیٹھے ہوئے ہوں، خواہ وہ اپنی کروٹوں پر لیٹ رہے ہوں، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ دیکھیں اما عائشہ سے پوچھا گیا، جناب کے کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کیا اس حالت میں بھی نبی الاسلام اللہ کو یاد کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، خواہ وہ جنبی بھی ہو۔ جنبی بندہ صرف قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، باقی ہر ذکر کر سکتا ہے، صبح شام کے اذکار، باقی چیزیں، اس میں تو کوئی پروٹوکول بھی نہیں ہے۔ یہ غسل، وضو، کپڑے پاک ہونا، جگہ پاک ہونا، یہ صرف نماز کا پروٹوکول ہے۔ جو عام اذکار ہیں ان کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، وہ آپ جس مرضی حالت میں کریں۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی آیت کریمہ بڑا گرم ہے جی، بغیر وضو کے نہیں کرنا چاہیے جی، خوشبو لگا لینی چاہیے۔ اور بھائی جس نے کیا تھا اس نے تو مچھلی کے پیٹ میں کیا تھا، سب سے زیادہ تعفن والی جگہ یونس علیہ السلام، کوئی گرم ذکر نہیں ہے بھائی۔ وہ پھر ایسا ذکر ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو، اجتہادی غلطی کو معاف کیا، اور سورہ صافات میں فرمایا اگر یونس یاد نہ کرتا ان الفاظ کے ساتھ تو جتنا اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا نا، پھر یہ اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ ایک جملے نے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لیکن سرکار یہ 3 دن اور 3 رات انہوں نے پڑھا ہے یہ وظیفہ۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، 3 دن اور 3 رات، یہ کتنے بنتے ہیں؟ 72 گھنٹے۔ 72 گھنٹوں اگر آپ کو ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں بھی مسلسل ایک ذکر کرنا پڑ جائے تو لگ بتا جائے گا۔ آپ ذرا اس شخص کے بارے میں امیجن کریں جو مچھلی کے پیٹ میں گھوپ اندھیرا ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ میں یہ کروں گا تو مجھے معافی بھی ملے گی کہ نہیں،
اور وہ مسلسل ذکر کیے جا رہا ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ کتنا عرصہ میں نے یہ ذکر کرنا ہے، اور وہاں بھی کسی کرسی میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر کیا حالت ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی۔ اتنی جاندار دعا تھی۔ میں تو کہتا ہوں یہ سید الاستغفار ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تو غلطیوں سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں انسان ہوں، میں تو غلطی کروں گا۔ اس سے بہتر کیا انداز ہو سکتا ہے عاجزی کا، اس سے بہتر کیا انداز ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنے کا کہ یا اللہ تو نے تو غلطی کرنی نہیں ہے، یہ تو طے ہے۔ تو اگر مجھ سے پرسش کر رہے ہیں نا غلطی کی، تو میں تو انسان ہوں، غلطی کروں گا، اور مجھے اعتراف بھی ہے، میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ جامعہ ترمذی میں یہاں تک حدیث ہے کہ جو بھی یونس کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں لوٹاتا، اور یہ حصہ قرآن میں بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنین کو بھی اسی طریقے سے نجات دیں گے۔ جب یہ دعا آئی نا سورہ الانبیاء میں، تو ساتھ یہ بھی ذکر آیا کہ انبیاء کی جو یہ دعائیں ہیں، خصوصاً یہ والی دعا یونس علیہ السلام کی، کوئی مومن بھی مانگے گا ہم اسے بھی نجات دیں گے۔ تو یہ جو دعائیں ہیں صبح و شام کے اذکار ہیں، جس کے اوپر میں نے پورا بلو کارڈ لکھ دیا، اور فرض نماز کے بعد اذکار ہیں، گرین کارڈ لکھ دیا ہے۔ یہ فرض نماز کے بعد اذکار، یہ صبح و شام کے اذکار۔ تو ان اذکار میں وہ ساری دعائیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے کی ہیں۔ یہ ہماری ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ، اس کی ایپ بھی بنی ہوئی ہے، PDF فارم میں بھی ہے۔ یہ اذکار کریں، صبح و شام کی دعائیں، اذکار، مختلف اوقات کی دعائیں، ٹوائلٹ میں جاتے وقت کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، صبح اٹھتے وقت کی دعا، اور رات کو سونے سے پہلے دعائیں۔ یہ مختلف اوقات کی جو دعائیں ہیں، یہ وہ ساری دعائیں ہیں جو آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرنی ہے۔ درود شریف بھی، درود شریف اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ یہ دعا ہے، اور دعا جتنی بھی ہے وہ اللہ سے کی جاتی ہے، اور ہر دعا عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، یہ حدیث ہے سنن نسائی کے اندر، ترمذی کے اندر، اور نبی علیہ السلام نے حدیث کے اوپر اکتفا نہیں کیا، اس کے بعد آپ نے آیت پڑھی، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے، یعنی مجھ سے دعا کرنے میں کنجوسی اختیار کریں گے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ حضور نے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 پڑھی، اسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس بات کے ثبوت میں کہ دعا کرنا عبادت ہے۔ تو جتنی دعائیں ہیں یہ عبادت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر ہے، ہاں وہ درود شریف ہو، ہاں صبح شام کے اذکار ہو، یا مختلف اوقات کی دعائیں ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے وہ ذکر کی شکلیں ہیں جس کا کوئی پروٹوکول نہیں۔ کوئی جنبی ہے، کوئی بے وضو ہے، کپڑے بھی ناپاک ہے، جس جگہ پہ ہے وہ جگہ بھی ناپاک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، یہ ذکر آپ کر سکتے ہیں۔ مولا علی کا قول ہے جامعہ ترمذی میں، HSS gave me options.